ابن ماجہ، امام نسائی نے سنن الکبریٰ اور امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ پر ڈٹا رہے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اب یہاں کچھ چیزیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہیں۔ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ کیا ہمارا ذہن اور ہمارا دل کچھ سمجھ رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا گناہوں کی وجہ سے ہمارے ذہن اور دل پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ تو سائنسی تحقیق بھی ہے اور اسلامی تحقیق بھی ہے، دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو نیورو سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص مسلسل منفی سوچ یا برے کام کرتا رہے تو اس کے دماغ میں نیورول پاتھ وے یہ پیدا ہو جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دماغ سے ایک معلومات کو دوسری معلومات، ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات کو منتقل کرتے ہیں۔ اب ان میں سوچ بھی ہوتی ہیں، عادات بھی ہوتی ہیں، اور تمام چیزوں کا معاملہ ان نیورون میں ہوتا ہے۔ اب آدمی جب برے کام کرے گا، بری چیزیں سوچے گا تو یہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور تبدیل ہو کر انسان کے معاملات کو چینج کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک برین اسکین ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ دینا اور دیگر غیر اخلاقی اعمال دماغ کے پری فرونٹل کارٹیکس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کے اخلاقیات کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں انسان اخلاقی معاملات رکھتا ہے، جس میں انسان سوچتا ہے اخلاقیات کے بارے میں۔ اللہ نے انسان کا دماغ بہت بڑا وسیع بنایا ہے اور اس میں جگہ جگہ حصے بنائے ہیں کہ جہاں کسی حصے میں انسان سوچ رہا ہے، کسی حصے میں انسان کی دیکھنے والا معاملہ ہے، کسی حصے میں انسان کے سننے والا معاملہ ہے۔ یعنی مختلف قسم کا اللہ نے ایک پروجیکٹ رکھا ہوا ہے جس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، جس طرح ہم پڑھتے بھی ہیں مڈ برین، ہنڈ برین، فرنٹ برین، اس میں اس کے سائنس میں اس کے حصے بنائے گئے ہیں۔ تو جو پری فرونٹل کارٹیکس ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، کیا یہ دھوکہ دینا، یہ جھوٹ بولنا۔ تو مسلسل گناہوں سے اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا جو یہ کارٹیکس ہے یہ سلو ہو جاتا ہے اور انسان کا جو گناہ ہے وہ اس کا معمول بن جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں اب انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب یہ انسان کوئی گناہ بار بار کرتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی معمول، وہ اس کی عادت ایک فطرت بن جاتی ہے۔ وہ اس کو جتنا مرضی دور کرنے کی کوشش کرے، جب تک وہ اپنے آپ کو سدھارے گا نہیں، اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں لائے گا، وہ اسے سدھار بہتر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل کا معاملہ بھی ہے۔ دل صرف خون پمپ نہیں کرتا، دل ہمارا عقل و فہم بھی رکھتا ہے۔ جس طرح دماغ کے اندر نیورونز ہیں نا، جو سمجھنے والے، جو کرٹیکل تھنکنگ کو اختیار کرتے ہیں، وہ سارے سیلز تقریباً 50,000 سے زائد سیل ہمارے دل میں بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بارے میں تو قرآن نے بھی واضح کیا ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ ان کا دل کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا، یعنی سخت ہو گیا۔ اسی طرح پھر فرمایا سورۃ الحج میں آیت نمبر 46 میں افلم یسیروا فی الارض لہم قلوب یعقلون، کہ ان کے دل یعقلون یعنی سمجھ رکھتے ہیں، یعنی عقل رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نیورونز رکھے ہوئے ہیں جو ان معاملات کو، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں دل سے فیصلہ دو، دل سے یہ بات کہو۔ اور سائنسدانوں نے بھی یہ چیز ثابت کی ہے، اور حالیہ رشیا میں ایک ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے دل میں یہ نیورونز اور سیلز ہوتے ہیں جو دماغ میں ہیں، کہ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو چیزوں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح دل صرف پمپنگ والا معاملہ نہیں کرتا۔ اب جب اس کے اندر ایک نیورون نیٹ ورک ہے جو احساسات اور اخلاقیات کو فیصلوں میں تبدیل کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ایک ریسرچ کے مطابق انسان اچھے یا برے جذبات محسوس کرتا ہے تو دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ ریٹ میں فرق آتا ہے۔ مثلاً برے اعمال کرنے پر دباؤ بڑھتا ہے اور انسان کے سٹریس ہارمون یہ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
جو ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ خود بھی ایک اندازہ لگائیں، جب آپ کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. آپ کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. تو وہ سیلز یہ معمولات کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں پہلی مرتبہ تو آپ کا ہارٹ بیٹ کیا پورا جسم کانپے گا، لیکن اگر آپ کو عادت بن گئی، آپ وہ بار بار گناہ کرتے گئے، تو آپ کی جو ہارٹ بیٹ پہلی مرتبہ تیز ہوئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے، آپ تاکہ اس گناہ سے بچ سکیں. لیکن جب آپ نے اسے عادت بنا دیا، اب ہارٹ بیٹ تیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سیلز کمزور ہو گئے ہیں جو آپ کو اس اخلاقیات کا یا احساسات یہ درس دینا چاہتے تھے کہ یہ کام برا ہے، وہ کمزور ہو گئے ہیں. اب آپ وہ برا کام ہر وقت کرتے رہیں گے اور اس برے کام میں ہر وقت مبتلا رہیں گے. تو یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، یعنی اس کے وہ سیلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیلز کمزور ہوتے 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 پورے دل کو گھیر لیتے ہیں، یعنی پورے دل کے جو سیلز ہیں، جو احساس رکھنے والے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے والے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. جب مر جائے، پورا دل گھیرنے گیا، تو اب کیا ہے، اب وہ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہے گا، الا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے. جب توبہ کرے گا تو اب دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابن آدم کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. وہ چاہتا ہے تو اس کو ہدایت کی طرف پلٹ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اس کو گمراہی کی طرف پلٹ دیتا ہے. تو اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دوبارہ صحیح سلامت کر دے گا. وہ دوبارہ سیلز پیدا کریں گے، وہ دوبارہ سیلز پیدا ہو جائیں گے، جس سے وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے گا اور وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا. اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہمارا دل بھی پاک اور صاف رہ سکے.